بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ وأصحابه ووارث حاله الأمين المكين محي الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال تبارك وتعالى مخبرا وآمرا تكريما لحق نبيه وتعظيما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ. وہ ہیں بے مثال درینچ شک حسنت جمیع خصالہ. انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک اور پاکیزہ محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، اور آپ تمام حضرات جو اپنے گھروں سے چل کر یہاں تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. تخیل مت کہو اس کو، یہ ایک زندہ حقیقت ہے. وجود خلق سارا میرے آقا کی بدولت ہے. وجود خلق سارا میرے آقا کی بدولت ہے. ایک شعر اور مجھے یاد آ رہا ہے. سیف اللہ المسلول فرماتے ہیں کہ تیری عید ولادت نوع انسان کو مبارک ہو. تیری عید ولادت نوع انسان کو مبارک ہو. نہ تنہا نوع انسان جن سے امکا کو مبارک ہو. نہ تنہا نوع انسان جن سے امکا کو مبارک ہو. محمد کی ولادت ہو مبارک دونوں عالم کو. محمد کی ولادت ہو مبارک دونوں عالم کو. موالید ثلاثہ چار ارکاں کو مبارک ہو. موالید ثلاثہ چار ارکاں کو مبارک ہو. یہ دور داوری دارین کے دارا کا آیا ہے. یہ دور داوری دارین کے دارا کا آیا ہے. مدار دائرہ تدویر دورہ کو مبارک ہو. مدار دائرہ تدویر دورہ کو مبارک ہو. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو آپ تمام حضرات کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو. اور انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد وہ دن بھی آ جائے گا جس دن صبح صادق میں
ہم لوگ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں گے اور طلع البدر علینا اور یا نبی سلام علیکہ یا شفیع الورا سلام علیک پڑھیں گے انشاءاللہ. اور جلوس محمدی اپنی تمام تر پاکیزہ روایات کے ساتھ تجھ کو احتشام سے جس طرح نکلتا تھا اسی طرح انشاءاللہ نکلے گا. کل کے جلسے میں حاضر نہیں ہو سکا تھا، آج آپ کے سامنے حاضر ہوں اور انشاءاللہ کچھ جلسوں میں آپ کے سامنے حاضر رہوں گا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم عید میلاد النبی کیوں نہ منائیں. ڈیبیٹ اس پر تو ہونی نہیں ہے کہ ہم کیوں مناتے ہیں، ڈیبیٹ اس پر ہونی ہے کہ تم کیوں نہیں مناتے. تو سوال یہ ہے کہ کیوں نہ منایا جائے، اس کو کیوں یاد نہ کیا جائے، اس کو کیوں یاد نہ رکھا جائے، اس میں خوش کیوں نہ ہوا جائے، اس کا چرچا اور تذکرہ کیوں نہ کیا جائے. سوال یہ ہونا چاہیے نا. اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس لیے نہ کیا جائے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اس کو اس لیے نہ کیا جائے چونکہ صحابہ کی مقدس جماعت نے نہیں کیا. پھر اس کے بعد حسب حیثیت حسب توفیق کہ چونکہ تابعین نے نہیں کیا، کربلا کے میدان میں نہیں منایا گیا، احد و بدر میں نہیں منایا گیا، خندق میں نہیں منایا گیا، فتح مکہ کے بعد اور پہلے نہیں منایا گیا، حبشہ میں اور یمن میں اور حمص میں اور حیرہ میں نہیں منایا گیا. خیر بہت ساری باتیں، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ کسی کام کا نہ کرنا یہ کوئی دلیل نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ کوئی کام نہ کیا جائے کہ نہیں کیا، ایسا ہے نہیں کیا تو اس میں کوئی دلیل ہے؟ دلیل یہ ہوتی ہے کہ ایسا کیا تو تم بھی کرو. سمجھ رہے بات؟ اگر وضو کرتے وقت کوئی اپنے گھٹنے دھو لے تو حرام ہے کہ ناجائز ہے کہ مکروہ ہے، کیا ہے بتائیے، جلدی بتائیے. وضو کرتے وقت اگر کوئی ہاتھ گیلے کر کے اپنے کرتے میں ہاتھ ڈال کے سینوں پہ بغلوں میں مل لے تو مکروہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ کیوں ناجائز نہیں ہے اور کیوں حرام نہیں ہے؟ کیونکہ کبھی نبی کریم نے ایسا کیا نہیں. ہونا چاہیے نا حرام. آپ کی منطق کے حساب سے وضو کرتے وقت اپنے گھٹنوں پر ہاتھ پھیر لینا حرام ہونا چاہیے کیونکہ نبی کریم نے نہیں کیا ہے. لیکن دنیا کا ہر مولوی عالم اور مفتی کہتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، نہ مکروہ ہے، نہ حرام ہے. ہاں، وضو میں چہرہ کیوں دھونا فرض ہے؟ کیونکہ حضور نے دھویا ہے، اللہ نے دھونے کا حکم دیا ہے، اس لیے فرض ہے. روزے میں پانی کیوں نہیں پی سکتے؟ کیونکہ پینے کے لیے منع کیا ہے، اس لیے نہیں پی سکتے. تو یا تو منع کیا ہو تو دلیل بنے گا، یا کیا ہو تو دلیل بنے گا، یا کرنے کا حکم دیا ہو تو دلیل بنے گا. اور دلیل جب بنے گا تو اس دلیل سے یا تو فرضیت ثابت ہوگی، یا وجوب ثابت ہوگا، یا حرمت ثابت ہوگی، یا کراہیت ثابت ہوگی. اس کے علاوہ اور تو کچھ ثابت ہوگا نہیں کرنے سے کچھ ثابت نہیں ہوتا ہے. نہ ہاں نہ فرضیت ثابت ہوگی، نہ حرمت ثابت ہوگی. تو اب یہ رٹ لگانا کہ چونکہ حضور نے نہیں کیا لہٰذا کرنا حرام ہے، یہ کوئی منطق اور کوئی دلیل نہیں ہے. اگر یہ ایسی ہی دلیلیں پکڑی جائے تو پورے دین کا مذاق بن جائے. لہٰذا یہ جہالت جاہلوں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب یہ باتیں پڑھے لکھے لوگ کرنے لگے تو پھر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ویسے تو نہیں ہیں جیسے چند پڑھے لکھے لوگ پردھان منتری منتری ہو جاتے ہیں، اس ٹائپ کے تو پڑھے لکھے نہیں کہیں. تو یاد رکھیے کہ دلیل نہ کرنا، جس کو ترک کہتے ہیں، اصطلاح میں کہتے ہیں ترک، یعنی چھوڑ دیا، اس کو نہیں کیا، یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی فرائض و واجبات اور حرمت اور حلت میں. سمجھ میں آئی بات؟ مکروہ نہیں ہوگا، حرام نہیں ہوگا، ناجائز نہیں ہوگا، فرض نہیں ہوگا، واجب نہیں ہوگا، جو چیز نہیں کی گئی. اب یہ بتاؤ کہ کیا عید میلاد النبی منانے کو منع کیا ہے؟ اب ہم کہیں گے نہ نبی نے منع کیا، نہ صحابہ نے منع کیا، نہ تابعین نے منع کیا، نہ محدثین نے منع کیا،
نہ ائمہ مجتہدین نے منع کیا، نہ غوث اعظم نے منع کیا، نہ غریب نواز نے منع کیا، نہ کسی نے نہ ای نے کسی نے منع نہیں کیا۔ تو جب کسی نے منع نہیں کیا، کتاب و سنت میں اس کے بارے میں مکمل سکوت ہے، بلکہ اس کے برخلاف کچھ عظیم الشان دنوں کو یاد کرنے کا حکم تو قرآن دے رہا ہے، اللہ کی نعمتوں پر خوش ہونے کی بات تو قرآن کر رہا ہے، اللہ کے فضل اور کا چرچا کرنے اور اس کی نعمتوں کو چرچا کرنے کا حکم تو قرآن سے ثابت ہے نا۔ تو اب جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو اس دنیا میں اللہ کی نعمت سمجھتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس نعمت کا چرچا کرے اور ذکر کرے اور اس کو منائے اور اس کو یاد رکھے، اور اپنی قوم کو یہ یاد دلاتا رہے کہ اللہ کی ایک نعمت ہے اور عظمت ہے اس شخص کی، اس ذات گرامی کی کیا شان ہے، یہ یاد دلاتے رہنا امت مسلمہ کا فرض ہے اور اس کی ذمہ داری۔ تو الحمدللہ اس ذمہ داری کو اہل سنت والجماعت کے علماء پوری طرح مکمل طور پر ادا کرتے ہیں۔ ہاں، قابل اعتراض وہ باتیں ہوتی ہیں جو عوام الناس نادانستہ طور پر کر دیتی ہے اور اس سے سرزد ہو جاتی ہیں وہ باتیں، مگر وہ باتیں علماء کا موقف نہیں بنتی، ان باتوں سے دلائل نہیں بنائے جا سکتے ہیں، ان باتوں سے مسلک اہل سنت کو آپ رد نہیں کر سکتے۔ عید میلاد النبی، آپ اس کو عید کیوں کہتے ہیں اور اس کو جشن کیوں کہتے ہیں، یہ ساری ڈیبیٹ تو الفاظ کی ہے، حرام و حلال کی تو نہیں ہے۔ بات تو طے ہو جانی چاہیے کہ یہ حرام و حلال کا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے نا۔ رہ گیا عید کیوں کہتے ہیں، جشن کیوں کہتے ہیں، اور 12 ہی کو کیوں مناتے ہیں، 13 کو کیوں نہیں مناتے، یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ یہ مانو پہلے کہ یہ حرام و بدعت اور ناجائز نہیں ہے، اتنا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے۔ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ 12 کو تو وفات بھی ہوئی، پردہ بھی فرمایا حضور نے، اس کا غم نہیں مناتے آپ، ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ میں تو اس سوال کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے نبی کریم کے وصال کے صدمے کو، اس وصال کے صدمے سے امت کو محفوظ رکھا ہے اور ان کے آمد کی خوشی بندوں میں تقسیم کر دی، اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا دوسری بات، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، تو جب دونوں میں خیر ہی خیر ہے تو پھر صدمہ کس بات کا۔ اور آخری بات جو میرے دل کے بہت قریب ہے کہ صدمہ تو اس کا منایا جاتا کہ جو چھوڑ کر چلا جاتا، جو ہم سے دور ہو جاتا، جس کا نام اس دنیا سے ختم ہو جاتا، جس کے وجود کی برکت اس دنیا سے اٹھا لی جاتی، اس کے جانے کا صدمہ ہونا چاہیے تھا۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض قیامت تک کے لیے اللہ نے اس دنیا میں اتارا ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغام نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دنیا سے ختم کر دیا جاتا، تو یہ ایک ایسا زمانہ ہوگا کہ اس زمانے میں کوئی نبی نہیں۔ کیا یہ مان لیا جائے کہ اس زمانے میں کوئی نبی نہیں ہے؟ یہ نبی سے خالی ہے زمانہ کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے لیے تشریف لائے، اور صحیح احادیث سے اور قرآن کی آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اب قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے گا، آپ کی دی ہوئی ہدایت چلے گی، آپ کا دیا ہوا پیغام چلے گا، آپ کا فیض رہے گا۔ صحیح احادیث اور متعدد نہیں بلکہ بے شمار احادیث میں نبی کریم فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے اعمال کی خبر ہوتی ہے۔ کسی روایت میں جمعے کا دن کا ذکر ہے، کسی میں جمعرات کا ذکر ہے، کسی میں پیر کا ذکر ہے، متعدد روایات میں۔ اور امام احمد بن حنبل کے حوالے سے جتنی حدیثیں پیش کر کے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ بدعت ہے اور یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے، مسند احمد میں یہ ساری روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو جب امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اس مطلب باخبر ہے، یہ عمل بھی پیش کیا جا رہا ہوگا۔ اتنا مان لیجئے، آپ کی منطق کے حساب سے یہ کہا جا رہا ہوگا دیکھیے امت کتنی گمراہ ہو گئی، ہمارے عقیدے کے حساب سے کہا جا رہا ہوگا دیکھیے حضور آپ کی امت کتنی وفادار ہے، 1500 سال ہو گئے مگر آج تک آپ کی آمد کا دل نہیں بھولے۔ اسباب مہیا ہو کہ نہ ہو، موسم سازگار ہو کہ نہ ہو،
طبیعتیں ٹھیک ہو کہ نہ ہو، جب آپ کی ولادت کا مہینہ آتا ہے، بیمار ہو تو خوش نظر آتا ہے، کمزور ہو تو طاقتور نظر آتا ہے، بارش ہو تو عید منائی جاتی ہے، دھوپ اور گرمی ہو تو جشن منایا جاتا ہے، حالات سازگار نہ ہو تو مناتے ہیں، سازگار ہو تو مناتے ہیں۔ ہندوستان میں منایا جاتا ہے، عربستان میں منایا جاتا ہے، عرب و عجم میں منایا جاتا ہے، دنیا کے ہر خطے میں جہاں سنی مسلمان ہے وہاں منائے، ہمارے حساب سے یہ اطلاع دی جاتی ہے۔ دونوں کے حساب سے نبی باخبر ہے، آپ کا حساب مان لو تب بھی نبی ہیں اور باخبر ہیں، ہماری مان لے تب بھی ہے اور باخبر ہیں۔ اب جھگڑا رہ گیا بدعت کا اور نیک کام کا، تو یہ ہم آپس میں بیٹھ کے سلجھا لیں، اس میں نبی کریم کو بیچ میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے حساب سے تو ان تک اعمال پہنچ رہے ہیں نا۔ اب یہ بدعت ہے کہ نیک کام ہے، اس کو ہم اور آپ بیٹھ کے طے کریں، اس کو تو واٹس ایپ طے نہیں کرے گا، نہ فیس بک طے کرے گی، نہ گوگل طے کرے گا، اس کو تو ہمیں اور آپ کو آمنے سامنے بیٹھ کے طے کرنا پڑے گا۔ مجھے ایسے موقع پر جب اس طرح کے واٹس ایپ اور فیس بک پر معاملات ہوتے تو مجھے ایک شعر علامہ اقبال کا یاد آتا ہے، پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ تو مجھے مرغ چمن اکساتا رہتا ہے، تو بات سمجھ میں آ گئی نا۔ اب رہ گیا کہ نبی کریم کی عظمت اور ان کی شان اور اس کے چرچے اور یہ اور وہ، تو ظاہر سی بات ہے ہماری اور آپ کی متفق علیہ کتاب قرآن ہے۔ جو بھی اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے اس کو قرآن کو ماننا ہوگا کہ قرآن قول فیصل ہے، قرآن سے ہر چیز کا فیصلہ ہوگا، اور اگر ہم اس میں تلاش نہ کر پائیں تو احادیث نبویہ ہماری رہنمائی فرمائیں گی۔ حدیث سے معاملہ طے ہوگا کہ نہیں، یا صرف انہی 4 حدیثوں سے معاملے طے ہوں گے جس میں رفع یدین اور آمین بالجہر کی بات آ گئی؟ اس کے علاوہ بھی حدیث ہے نا، تمام حدیثوں سے معاملہ طے ہوگا یا صرف چند حدیثوں سے؟ تمام احادیث سامنے رکھی جائیں گی، سب سے فیصلہ ہو۔ میں تو احترام کرتا ہوں ان لوگوں کا جو آمین زور سے کہتے ہیں، میں احترام کرتا ہوں ان لوگوں کے اس جذبے کا جو رفع یدین بھی کر رہے ہیں اس دور میں، کیونکہ سنت رسول ہے۔ نبی کریم کا عمل وہ چاہے شروع کے دور کا ہو یا بعد کے دور کا ہو۔ میں امام شافعی اور ان کے متبعین کی اسی لیے تو عزت کرتا ہوں کہ وہ حدیث پر عمل کرتے ہیں، عامل بالحدیث ہیں، وہ عمل بالحدیث کر رہے ہیں۔ نبی کریم نے چاہے مکے میں کیا ہو یا طائف میں کیا ہو یا خندق میں کیا ہو یا احد میں کیا ہو یا مدینے میں کیا ہو یا حجۃ الوداع میں کیا ہو، جو عمل بھی انہوں نے کیا ہو میرے لیے قابل تعظیم ہے۔ مگر یہ بات مجھے یاد رہی، لوگ بھول گئے کہ میں بھی اگر جس طرح نماز پڑھتا ہوں وہ بھی رسول اللہ کے بتائے ہوئے اور پڑھی ہوئے طریقے پر پڑھتا ہوں۔ تو دونوں طرف سے معاملات محبت کے رہنے چاہیے۔ رہ گئی گفتگو میں کوئی دل لگی کی بات تو آپ بھی کرتے رہتے ہیں، میں بھی کرتا رہتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو عظمت و شان کا بیان، یہ مہینہ اگر اس مہینے کے جلسے سننے کے بعد بھی دلوں میں عشق رسول اور محبت رسول جوان نہ ہو جائے تو پھر اس مہینے میں جشن منانے کا فائدہ کیا ہے؟ عید میلاد النبی کے جشن منعقد کرنے کا فائدہ کیا؟ اگر رسول اللہ کی محبت اور ان سے انسیت اور ان سے ایک نسبت اور ان سے عشق کی شمع اگر بھڑک نہ اٹھے تو پھر جشن کا مقصد کیا ہے؟ عید میلاد النبی کا مقصد کیا ہے؟ کیوں منائی جاتی ہے؟ اگر ان ایام میں بھی تقریروں میں ایسی باتیں بتائی جائیں جس میں عشق اور محبت رسول کا کوئی ذکر نہ ہو، اور جلسوں میں جب آپ اٹھ کر جائیں تو آپ کے دلوں میں محبت اور عشق کا ولولہ جوش نہ مارے، تو پھر ان جلسوں میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر تو سمجھ لیجیے کہ ابھی کفار مکہ پہ کام ہو رہا ہے، ابھی مسلمانوں پر نہیں آیا کام۔ کفار مکہ پہ جو کام ہوتا تھا تو قیامت کی باتیں بتائی جاتی تھی کہ حساب و کتاب ہوگا، میزان لگے گی، کفر نہ کرو، ایک رب کی عبادت کرو۔ مگر جب مسلمانوں سے بات مسلمانوں کی طرف آئی تو کیا کہا اللہ نے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تو ایمان والوں کی بات جب آئے گی تو پھر یہاں سے بات شروع ہوگی۔ تو اگر تقریروں میں صرف کفر و شرک اور بدعت ہی چلے تو سمجھو ابھی کفار مکہ کے درمیان ہو،
مسلمانوں میں نہیں آئے گا. عید میلاد النبی مسلمانوں کے درمیان کا معاملہ ہے. تو عظمت و شان کی باتیں ہونی چاہیے. نبی کریم کا مقام و مرتبہ پہچاننے کی ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے مرتبے میں محبت کے نشے میں لوگوں نے مرتبے میں غلو کیا اور ان کو انسانوں کے مقام سے نکال کر الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا. عجیب و غریب باتیں ہیں. الوہیت کے مقام پر پہنچا دینے کا مطلب سمجھے کہ اب مسلمان حضور کی عبادت کرنے لگے. بات ہضم ہو رہی ہے؟ کون ہے جاہل جھپٹ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہو؟ ہے کوئی؟ جاہل سے جاہل آدمی، پاگل سے پاگل، سری سے سری. بریلی پاگل خانے میں چلے جائیے آگرہ، ڈھونڈیے کسی مسلمان کو پاگل سے پگلیٹ، اس سے پوچھیے کیا تم نبی کی عبادت کرتے ہو؟ کہتا ہم تو اللہ کی نہیں کر پا رہے، ابھی نبی کیا کریں گے؟ ہم تو پاگل ہیں بھائی، ہم پر عبادت فرضی نہیں ہے. بھائی شریعت کا مسئلہ یہی ہے نا. مجنون پر وہ مرفوع القلم ہے، وہ ابھی مکلف نہیں ہے جس کی عقل نہیں ہو صحیح. ایک زبردستی الزام ہے، الزام تراشی، تانا زنی، بہتان. یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. تو نبی کی عظمت اور شان کیا ہے وہ ہونی چاہیے. قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور مضمون تو بہت لمبا ہے مگر میں تلاوت ایک آیت کی اس کے بعد پھر انشاءاللہ تشریح کرتا چلا جاؤں گا. قرآن کریم میں بات چل رہی ہے نبی کریم ہی کی عظمت کی اور انہی کی شان کی اور اعلیٰ مرتبت کی، اور ان کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے یہی ثابت ہونا ہے آخر میں. مگر بات شروع کہاں سے کرتا ہے اللہ؟ غور سے سنیے گا. اللہ کہتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب کچھ بے وقوف لوگ کہیں گے. غور سے سنتے چلیے گا ایک ایک لفظ کو. ابھی میں تشریح نہیں کروں گا اس کے بھی، تو قرآن میں نہیں کہہ رہا ہوں بے وقوف، قرآن کہہ رہا ہے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ بے وقوف لوگ ہیں وہ قریب یہ بات کہیں گے. اللہ نے ہی نہیں کہا کہ لوگ یہ بات کہیں گے، انسان یہ بات کہیں گے، کچھ لوگ یہ کہیں گے. وَيَقُولُ مِنَ النَّاسِ بھی ہو سکتا تھا، نہیں فرمایا. فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے. بے وقوف مطلب احمق، جن کی عقل کم ہوتی ہے. حماقت کی جو باتیں کرتے ہیں بے وقوف کسے کہتے ہیں اردو میں؟ جن کا دماغ کم ہو، جن کو اچھے برے کی سمجھ نہ ہو، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، انہیں کو سفہاء کہا جاتا ہے. کم عقل لوگ، بے وقوف لوگ. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میرے الفاظ نہیں ہیں. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب لوگوں میں سے کچھ بے وقوف لوگ یہ بات کہیں گے. مَا وَاللَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے بے وقوف لوگ ان قریب یہ بات کہیں، کچھ دنوں کے بعد، کچھ دیر کے بعد یہ بات بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس نے بدل دیا ان کو اس قبلے سے، ان کے قبلے سے. کس نے پھیر دیا ان کو اس قبلے سے جس پر یہ تھے. بات کیا چل رہی ہے؟ بات یہ چل رہی ہے یہاں پر، ابھی جو بات اس کی پوری وہ سمجھ لیں آپ. ہوا یہ کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، نمازیں فرض ہو چکی تھیں، تو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی تھیں. مکے میں بھی بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے. اب اس میں اختلاف ہے، بڑے مزے کی بات ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ مکے میں نبی کریم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور کعبہ ہی قبلہ تھا. جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں چونکہ یہودی تھے اور یہود و نصارہ جو تھے وہ بیت المقدس کو مانتے تھے، تو ان کے تالیف قلوب کے لیے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دی، تاکہ وہ لوگ ایک اجنبیت ختم ہو کہ بھئی ہمارا بھی دیکھو بیت المقدس قبلہ ہے، تمہارا بھی قبلہ ہے، تو پھر ہم سے آپ اتنا برا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ قرآن آپ کی کتابوں کی تائید بھی کر رہا ہے،
آپ کو گواہی بھی دے رہا ہے اور ہمارا قبلہ بھی وہی ہے. مگر جمہور محققین کا کہنا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. علامہ عینی بدر الدین عینی نے اس بات کو بہت مضبوطی سے بیان کیا کہ ایسا نہیں ہے. بیت المقدس ہی قبلہ تھا مکے میں بھی، لیکن معاملہ یہ تھا کہ حضور اس طرح رخ کرتے تھے کہ کعبہ سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف رخ ہوتا تھا، کیونکہ حضور کا دل تھا کہ کعبے کو پھر سے قبلہ بنا دیا جائے. اب جب مدینہ تشریف لے آئے تو حالت یہ ہو گئی کہ مکہ اور بیت المقدس دو الگ ڈائریکشن میں ہو گیا، مشرق و مغرب ہو گیا. اب یہ ممکن نہیں تھا کہ رخ ایسا ہو کہ کعبے کی طرف ہو اور اس کے بعد پھر بیت المقدس بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا تھا. لہٰذا بیت المقدس کی طرف رخ کریں گے تو کعبے کی طرف پیٹھ ہوگی، ایسا تھا. چلتا رہا تقریباً 17 مہینے مدینہ شریف میں اسی طرح نماز پڑھی گئی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی. اب قبلہ اللہ نے قبلہ بدلا، بیت المقدس سے پھر کعبہ ہو گیا قبلہ. اب جب کعبہ قبلہ ہو گیا تو قبلہ بدلا. تو جب قبلہ بدلا تو اب اللہ فرما رہا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر سے کعبے کی طرف مڑنے کا اور رخ پھیرنے کا حکم دیا، لوگوں نے پھیر لیے. تو اب اللہ فرما رہا ہے کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ. بے وقوف لوگ یہ بات کہیں گے، کم عقل لوگ یہ بات کہیں گے کہ کس نے پھیر دیا ان کو، کس نے بدل دیا اس قبلے سے جس قبلے پر یہ پہلے سے تھے. قل، اللہ فرماتا ہے رسول آپ ان کو یہ جواب دیجئے. جب یہ بے وقوف لوگ اس طرح کی بات کریں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ قل للہ المشرق والمغرب. آپ فرمائیے کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، ساری سمتیں اللہ کی ہیں. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. مشرق و مغرب سب اللہ کی سمتیں ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے اسے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، ہدایت عطا فرماتا ہے. تو یہ اللہ کے کرنے سے قبلہ بدلا گیا ہے، نہ کہ لوگوں نے شوق میں بدل لیا ہے قبلہ. مگر کہے گا کون یہ بات؟ یہ تانا زنی کون کرے گا؟ یہ کریں گے کون؟ آپ کہیں گے یہودی کریں گے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. قرآن کا لفظ بولی کون کرے گا؟ یہ بے وقوف لوگ کریں گے. یہ نکتہ چینی، یہ تنزیہ گفتگو اور مسلمانوں کو چڑھانے کی باتیں کون کہے گا کہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا اور اب تو ایسا ہونے لگا، پہلے تو کسی نے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی نہیں، اب تم لوگ کیوں پڑھ رہے ہو؟ یہ باتیں کہی جائیں گی. کون کہے گا یہ؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، احمق لوگ کہیں گے. اب اس کے آگے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ. اب یہ بات مکمل ہو گئی نا. اب بے وقوف لوگ کچھ کہیں گے اور آپ اس کے جواب میں کہیے اللہ تعالیٰ کے لیے مشرق و مغرب ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، اس کی ہدایت پر کسی کی زبردستی نہیں ہے، اس کے چاہنے پر ہے. جس کے بارے میں خیر کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، کسی کے زور زبردستی سے نہیں کہ یہ بہت مدرسے بنا لیے لاؤ اس کو ہدایت دے دوں، یہ بہت حج کر لیا ہے اس کو ہدایت دے دوں، بڑے پروگرام اس نے کر لیے اس کو ہدایت نہیں. ایسا نہیں، جس کو چاہے گا اس کو ہدایت دے گا. تو اس میں لڑائی جھگڑے کی بات نہیں. جو ہدایت یافتہ ہیں اللہ کے چاہنے سے ہیں، جن کو نہیں دی اللہ نے، یہ اللہ کی مرضی ہے. تو بے وقوف یہ بات مکمل ہو گئی. قبلہ کس نے بدلا؟ اللہ نے بدلا ہے. کون چڑھائے گا قبلے کی بات کو لے کر؟ بے وقوف لوگ چڑھائیں گے. بات ختم ہو گئی. اب مضمون اچانک بدل گیا، اور مضمون اچانک بدلا اور 2 آیتوں کے بعد مضمون پھر لوٹ کر آئے گا. قرآن نے ایک بات مکمل کر دی، اب قرآن کہہ رہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اور اسی طرح ہم نے تم کو بیچ کی امت وسط بنایا. امت وسط، وسط کا مطلب بیچ بھی ہوتا ہے، لیکن وسط کا معنی یہاں پر بیچ نہیں ہے. وسط کا معنی یہاں بہتر ہے، اعلیٰ ہے، بہترین، اچھا معنی ہے. ہم نے تم کو ایک اچھی اور بہترین امت بنایا ہے. کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم گواہ بن جاؤ، تاکہ تمہیں گواہ بنا دے اللہ، تاکہ تمہیں گواہی دینے والا بنا دے. کس پر گواہ بنا دے؟ علی الناس، لوگوں پر. یعنی تمہیں ایک بہترین امت بنایا اللہ نے. کیوں بنایا؟ تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا،
اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائیں. آپ یہ بتائیے یہ کہنا اللہ کا کہ جعلناکم وکذالک جعلناکم امتن، یہ کس سے کہا ہے؟ یہ صرف صحابہ کو امت وسط بنایا ہے، یا صحابہ اور تابعین کو امت وسط بنایا ہے، یا صحابہ تابعین اور تبع تابعین تک امت وسط بنایا ہے، یا تمام امت مسلمہ کو امت وسط بنایا ہے؟ آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ صرف صحابہ کو امت وسط بنایا ہے، باقی ساری امت جو ہے وہ امت خراب ہے. بلکہ نبی کریم کی تمام امت، صدیق اکبر سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر مسلمان امت وسط کہلائے گا. آپ ذرا سوچیں، صدیق اکبر کو بھی گواہ بنا دیا، آج ہمیں بھی گواہ بنا دیا، 1000 سال کے بعد جو مسلمان ہوں گے ان کو بھی گواہ بنایا، قیامت تک پیدا ہونے والے ہر سنی مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کی امتی کو، رسول کے امتی کو گواہ بنا دیا ہے. کس طرح کہ تم لوگوں پر گواہ ہو. آپ مجھے بتائیں آپ کیا گواہی دیں گے؟ اور گواہی کی جو بحث مفسرین نے چھیڑی ہے کہ اب میں ایسا نہیں کہ میں کسی سیف اللہ المسلول کی تاج الفول کی بات کروں. آپ لے آئیے، آپ مثلا لے لیجیے، آپ ابن کثیر کو لے لیجیے، ابن کثیر کو لے لیجیے کہ کس پر وسط، کون سے لوگوں پر گواہی دیں گے. وہ کہتے ہیں حدیث کا روایت فلاں فلاں روایت، اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت نوح سے قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ کیا تم نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ کہاں پہنچا دیا تھا؟ امت کو بلاؤ اپنی، تو امت آئے گی کیا بتاؤ انہوں نے پیغام پہنچایا؟ امت کہے گی نہیں انہوں نے کچھ نہیں پہنچایا، ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں ڈرانے والا. حضرت نوح کی امت مکر جائے گی وہاں پر قیامت کے دن، اور کیا کہہ دے گی کہ ہمیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تیرا پیغام لے کر کوئی نہیں آیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ آئے حضرت نوح سے کہے کوئی گواہ، کوئی گواہ ہے تمہاری بات پر؟ تو وہ کہیں گے کہ میری بات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حضور تاجدار اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب امت مسلمہ کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے اپنی امت تک پیغام پہنچایا ہے؟ تو امت کہے گی کہ ہاں پہنچایا، ہم گواہی دیتے ہیں. تم کیسے گواہی دیتے ہو کہ ہمارے نبی نے بتایا کہ ان نبیوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا؟ اس طرح یہ امت ان لوگوں پر گواہ بنے گی اور اس امت پر محمد رسول اللہ گواہ بنے گا. آپ بات سمجھ میں آئی؟ تمام مفسرین یہی لکھ رہے ہیں، بہت سارے اقوال نقل کرتے ہیں، مگر یہ بات سب لکھ رہے ہیں کہ گواہی ایسی ہوگی قیامت کے اندر. امت وسط کا مطلب یہ ہے. اب ذرا سوچو، پیچھے چلو. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، احمق لوگ کچھ بکتے ہیں بکنے دو. مسلمانوں تمہاری گواہی ان احمقوں کے اوپر قیامت میں ثابت کی جائے گی. یہ تمہارے اوپر تانا کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے نبی کو اپنی تبلیغ ان تک پہنچانے کے لیے اگر کوئی گواہ ملے گا تو وہ تم ہوگے. بکنے دو. آج اگر کچھ پاگل دیوانے تمہارے بارے میں کچھ کہتے، کہنے دو، ان کے کہنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں کل قیامت کے دن بنی اسرائیل پر تم گواہ بنو گے، حضرت نوح کی امت پر تم گواہ بنو گے، ابراہیم علیہ السلام کی امت پر تم گواہ بنو گے. تمہاری گواہی معتبر ہوگی، اور تم پر کوئی گواہ تم سے پوچھا جائے گا تمہارا گواہ کون ہے، تو رسول اللہ تمہاری گواہی دے. اور اس کے ضمن میں، اس گواہی کے ضمن میں مفسرین نے ان تمام احادیث کو لکھا ہے. وہ کیا؟ وہ یہی ہے کہ مجھ پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں، اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اور اگر خراب عمل ہوتے ہیں تو استغفار کرتا ہوں. یہ اگر نبی کریم باخبر نہیں ہے امت کے حال سے تو گواہی کیسی ہے؟ اگر آپ کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ انبیاء و مرسلین نے اللہ کا پیغام اپنی امتوں تک پہنچا دیا تھا، آپ گواہی کیسے دیتے؟ دے لیتے گواہی؟ آپ کو یہ علم ہونا ضروری ہے. کیسے علم پہنچا آپ کو؟ آپ کے نبی نے آپ کو یہ علم دیا کہ انہوں نے پہنچائی. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو یہ بتا دینا، آپ کو علم ہو گیا کہ نہیں؟ اب آپ گواہی دینے لائق ہو گئے. اب نبی کریم آپ پر گواہ کیسے بنیں گے؟ ان کو آپ کا علم ہونا ضروری ہے، ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو ان کو اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ بھی عجیب و غریب ہیں، عجیب عجیب منطق لاتے ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ غوث اعظم ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کے تو بلا واسطہ سن لیتے ہیں، مدد کو آ جاتے ہیں،
اور اللہ جو شہرک سے زیادہ قریب ہے وہ بغیر واسطے کے نہیں سنتا کسی کی. میں نے کہا صاحب بڑی جسارت کی بات ہے یہ. اول تو اس آدمی کا نام بتائیے جس نے یہ بات کہی. کس نے کہی یہ بات؟ امام جلال الدین سیوطی نے کہی, ابن حجر اسقلانی نے کہی, امام بخاری نے کہی, امام مسلم نے کہی, قاضی ایاز نے کہی, امام قسطلانی نے کہی. کس نے کہی؟ شاہ ولی اللہ نے کہی, حضرت شیخ محقق نے کہی, عبدالحق محدث دہلوی نے, علامہ فضل خیروانی نے کہی, فرنگی محل کے علماء نے کہی. کس نے کہی؟ سیف اللہ المسلول نے کہی, تاج الفضول نے کہی. کس نے کہی یہ بات؟ کہاں سے لائی یہ بات کہ اللہ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا اور غوث پاک بغیر وسیلے کے سن لیتے؟ لایا کون یہ بات؟ اس کا نام بتائیے بھائی. اعتراض ہوا میں لٹ گھمانے سے کچھ ہوتا نہیں. اگر بات کرنی ہو تو پھر نام کھولو, جس طرح میں نام کھولنے کو تیار ہوں. میں نام کھولنے کو تیار ہوں, میں بتانے کو تیار ہوں کہ وہ کون سا شخص ہے بدبخت جس نے یہ کہا کہ مدینے اگر نبی کریم کی قبر انور کی زیارت کی نیت سے جاؤ تو یہ گناہ کا سفر ہے, اس سفر میں قصر نہیں پڑے گا انسان. میں نام بتانے کو تیار ہوں اس کا, جو مدینے کے زیارت کے سفر کو کہتا ہے کہ یہ گناہ کا سفر ہے. یہ ایسا سفر ہے جیسے چوری کرنے کے لیے سفر کیا ہو, شراب پینے کے لیے سفر کیا ہو, قتل کرنے کے لیے سفر کیا ہو, جوا کھیلنے کے لیے سفر کیا ہو. ایسا سفر ہے رسول اللہ کی مسجد کی زیارت کو, ان کے آستانے کی زیارت کو جانا, ایسا گناہ کا سفر ہے. میں نام بتانے کو تیار ہوں. آپ نام بتائیے کہ کس نے کہا یہ کہ اللہ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا اور غوث پاک بغیر وسیلے کے سن لیتے ہیں. اس کا نام بتاؤ کس نے کہا. بات کو غلط طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور آپ بے سوچے سمجھے, آپ بھی سمجھ میں گئے. بات تو بس صحیح ہے کہ اللہ شہرک سے قریب ہو کر بغیر وسیلے کے, ضروری ہے رسول اللہ کا وسیلہ دیا جائے, ضروری ہے اولیاء اللہ کا وسیلہ دیا جائے. اللہ اتنا قریب ہو کے نہیں سنتا. اور یہ لوگ کوئی بغداد سے سن رہا ہے, کوئی اجمیر سے سن رہا ہے, کوئی کربلا سے سن رہا ہے, اتنی دور دور سے سن رہا ہے. آپ کی بھی عقل میں آنے والی بات کہہ رہی بھائی, بات تو صحیح ہے, اللہ اتنا قریب ہو کے نہیں سن پا رہا ہے. اور یہ لوگ تو یہ اس کا مطلب ان لوگوں کا عقیدہ گڑبڑ ہے. بھائی اس کا نام تو بتاؤ کہ جس کا یہ عقیدہ ہو, بتائیے اس کا نام. میں اس عقیدے سے برات کا اعلان کرتا ہوں, یہ ہمارا سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے. بات وہ کرو جو کرنے کی ہے. اللہ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا, یہ کسی نے نہیں کہا. اللہ کے بارگاہ میں اگر وسیلہ پیش کر دیا جائے تو یہ شرک ہو جائے گا, یہ تم نے کہی ہے. بات اس پہ بات کرو نا, بات تو اس پہ کیجئے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر وسیلہ پیش کر دیں تو یہ شرک ہے, یہ تمہارا عقیدہ ہے. اس پر پردہ ڈالنے کے لیے بات یہ کہی کہ بغیر وسیلے کے اللہ سن نہیں سکتا. یہ کس نے کہی یہ بات؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے, مسلک یہ ہے, موقف یہ ہے کہ اللہ بغیر وسیلے کے بھی سنتا ہے. اب میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ اللہ کو وسیلہ دیتے ہی سننے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اللہ کی, یعنی اب نہیں سنے گا, بغیر وسیلے ہی کے سنتا ہے. اگر یہ کہہ دیا کہ اللہ بارش کر دے, تب تو اللہ کی قدرت میں ہے بارش کرنا. اور اگر یہ کہہ دیا مولا اپنے رسول کے وسیلے سے تجھ سے دعا کر رہے تھے بارش کر دے, تو اب اللہ کی قدرت کم ہو گئی, اب نہیں دے پائے گا. یہ کون سی منطق ہے؟ وہ بغیر وسیلے کے بھی دیتا ہے, وسیلے سے بھی دیتا ہے. آپ کا یہ کہنا کہ وسیلہ شرک ہے, بغیر وسیلے ہی کے مانگا جا سکتا ہے, وسیلہ دیا نہیں جا سکتا, کلام تو اس پہ ہوگا نا, ڈبیٹ تو اس پہ ہونی ہے کہ ایک ایسے کام کو کہ جو کام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی مکے کی سرزمین پر کیا, جس کام کو صحابہ نے کیا, تابعین نے کیا, تواتر کے ساتھ 1400 سالوں سے یہ کام ہوتا ہوا آیا ہے, تم اسے شرک کہنے کی جسارت کر رہے ہو. تم رسول پر شرک کا الزام لگاتے ہو, صحابہ پر شرک کا الزام لگاتے ہو, تابعین پر شرک کا الزام لگاتے ہو, ائمہ محدثین پر شرک کا الزام لگاتے ہو. اپنے ایمان کے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ جو دھبے ہم کسی جواری شرابی مسلمان کے دامن پر برداشت نہیں کرتے, تم معصوم رسول کے دامن پر اس دھبے کو دیکھ رہے ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حضور صاحب سجادہ. سبحان اللہ. وسیلہ دینا شرک ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ کی تدفین کے وقت شرک کیا. مانیں گے اس بات کو؟ نبی کریم نے شرک کر دیا کیونکہ وسیلہ تو شرک ہے. نبی کریم کہہ رہے ہیں کہ اپنے نبی کی یعنی میری وسیلے سے ان کی بخشش فرما، اور جو انبیاء مجھ سے پہلے گزرے ان کے وسیلے سے، ان کا وسیلہ دیا، اپنا وسیلہ دیا. آپ کہہ رہے ہیں وسیلہ شرک ہے. اور بھائی یہ بات تو مانی نہیں جائے گی کہ غیر اللہ میں صرف نبیوں کا وسیلہ مانا جائے گا، غیر نبی کا نہیں مانا جائے گا. غیر اللہ تو نبی ہو یا غیر نبی ہو دونوں برابر ہے. غیر اللہ ہونے میں دونوں برابر ہیں. نہ یہ اللہ ہے نہ وہ اللہ ہے، نہ نبی اللہ ہے نہ امتی اللہ ہے، نہ فرشتہ اللہ ہے. اور مجھے تو جو نبی، فرشتہ، ولی ان کو چھوڑ دیجئے. آپ ابھی بیمار ہو جائے تو کروسین کا وسیلہ ہے، نزلہ ہو جائے تو جوشاندے کا وسیلہ، کھانسی آنے لگے تو فلاں معجون کا وسیلہ، اور زیادہ کوئی اور بھی بیماریاں بہت ساری ایسی ہیں تو وہ اشتار لگے ہوتے ہیں ایک ٹیکے میں جڑ سے غائب، اس کا وسیلہ. بھائی اتنے اور کیا ہے؟ ابھی بخار آ گیا پیراسیٹامول ڈھونڈتے بیٹھے، کیا بات بھائی جائے مسجد میں جا کے کیوں نہیں بیٹھتے؟ جہاں تمہیں ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا وسیلہ شرک نظر آ رہا تھا، آج پونا والا کی بنائی ہوئی ویکسین وسیلہ بن رہی ہے. یہ کفار و مشرکین کی بنائی ہوئی دوائیں جس میں الکوہل پڑا ہوا ہے، جس میں چربیاں پڑی ہوئی ہیں، جس میں ناجائز تتو ملے ہوئے ہیں، تو فتویٰ یہ آتا ہے کہ جان بچانے کے لیے اور دوا کے طور پر استعمال کرنے کے لیے جائز ہے. اور رسول اللہ کا وسیلہ جو افضل الخلق ہے، افضل الخلق ہے، مقبول بارگاہ الہی ہے، خونی پیچش ہو جائے تو وسیلے سے ٹھیک کرو گے، اور دل خراب ہو جائے تو بولو اگر وسیلے کے بعد. بھائی آپ بھی بغیر وسیلے کے، ہمیں اگر اتنی تلقین ہے کہ وسیلہ نہ دو تو آپ بھی وسیلہ نہ دیجیے. بلکہ میں دیکھ رہا ہوں آپ تو بہت بڑے ڈاکٹر بھی ہیں، نہ صرف یہ کہ وسیلہ بلکہ وسیلہ پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو. 10-20 لوگ بھرتی بھی ہوں گے اسپتال میں، اور ساری انکم اسی شرک کو بیچ کر ہو رہی ہے. شراب بیچ کر کمانا حرام ہے تو شرک بیچ کر کمانا کیا جائز ہوگا؟ آپ سوچیں. تو وسیلہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کسے کہتے ہیں وسیلہ؟ کسی سبب کو، جو ایک سبب ہی تو ہوتا ہے وسیلہ، منزل اور مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ، اس کو وسیلہ کہتے ہیں. اللہ شرک سے زیادہ قریب ہے. اب اگر ونش آگے بڑھانا ہو تو شادی نہ کرنا، جھولی پھیلا کے بیٹھ جانا کہ اللہ ایک لڑکا عطا کر. پوری دنیا پاگل سری کہے گی آپ کو. کیوں؟ کیونکہ ایک وسیلہ ہے، ایک سبب بنایا ہے اللہ نے. بات سمجھ میں آئی؟ تو بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ فوراً مرعوب ہو جاتے کہ شرک اور بدعت. یہ نظام ہے، اللہ بغیر کیروسین کے بھی ٹھیک کرتا ہے کہ نہیں قدرت اس کی؟ اور اگر کوئی کیروسین کھا لے تو بھی ٹھیک کر دیتا ہے کہ نہیں؟ تو بحث اس بات پر نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی بارگاہ کیسی ہے، بحث اس بات پر ہے کہ وسیلہ کسے بنا رہے ہو. وسیلہ کسے بنا رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کسی بت کو وسیلہ بنا رہے ہیں؟ لات اور منات اور عزا کو وسیلہ بنا رہے ہیں؟ کیا کسی ایسی چیز کو وسیلہ بنا رہے ہیں کہ جس کو اللہ کی عبادتوں میں شریک کر لیا جاتا ہو؟ ایک شخص پیڑ کی پوجا کرتا ہے، اب اس پیڑ کا وسیلہ بنانا جائز نہیں ہے، ٹھیک، لیکن اسی پیڑ کے پھل کھا کر اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں آپ. مان لیجئے کہ شہتوت کے پیڑ کی کوئی پوجا کر رہا ہو تو اب اس پیڑ کا وسیلہ غلط ہو گیا. لیکن ابھی آپ کے کچھ معاملات ہو جائیں، حکیم صاحب کہیں گے بھائی شہتوت کا شربت پیجیے، اب اسی پیڑ سے شہتوت لے کے آپ اس کو وسیلہ بنا کے اپنی شفا ڈھونڈ رہے ہیں. اس میں جہت بدل گئی، بات بدل گئی. سمجھ رہے میری بات کو آپ؟ ایک پتھر لات و منات اور عزا بھی ہے اور ایک پتھر حجر اسود بھی ہے. دونوں پتھروں میں کوئی فرق نہیں ہے. پتھر یہ بھی ہے، پتھر وہ بھی ہے، مگر اس پتھر کے سامنے جھک جانا شرک ہے، اس پتھر کو بوسہ دے دینا عبادت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
آپ سوچیں فرق کیا تھا؟ مشرکین مکہ لات و منات و عزا کے سامنے جھک رہے تھے، اور مسلمان اور مومنین مکہ کعبے کے سامنے جھک رہے تھے۔ نہ یہ خدا ہے نہ وہ خدا ہے، وہ بھی پتھر ہے یہ بھی پتھر ہے، مگر اس پتھر کے سامنے سر جھکا دینا عبادت کہلائی، اس پتھر کے سامنے سر جھکا دینا شرک کہلایا۔ فرق ہے اب قبروں کو، اولیاء کے قبروں آستانوں کو بتوں سے تشبیہ نہ دینا، تشبیہ مت دے۔ تشبیہ صرف اس بات میں اگر ہوئی کہ یہ بھی پتھر ہے وہ بھی پتھر ہے تو حجر اسود بھی پتھر ہے، خانہ کعبہ بھی پتھر ہے، مقام ابراہیم بھی پتھر ہے، اور صفا مروہ بھی پتھر ہے، اور آب زمزم کا کنواں جہاں نکل رہا ہے وہ بھی پتھر ہے، عرفات میں بھی پتھر ہے، اور جہاں سے کنکری چن کے لاتے ہو وہ کنکری بھی پتھر کی ہے، مزدلفہ بھی پتھر ہے، جبل نور بھی پتھر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ سب پتھر ہے، تو پتھر پتھر سب برابر نہیں ہے۔ تو اب آپ یہ دھوکہ دے کہ وہ ایک پتھر کے بت کے آگے جھک رہے تھے تو مزار پر جا رہے ہو، دونوں برابر ہے۔ دونوں برابر کیسے بھائی؟ وہ عبادت اور پوجا کے لیے جا رہے تھے، ہم فاتحہ خوانی اور پھول چڑھانے کے لیے اور چادر لے کر جا رہے ہیں۔ وہ عبادت کے لیے جا رہے تھے، ہم ایصال ثواب کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ عبادت کرنے جا رہے تھے، ہم وہاں شہادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ دونوں میں فرق کیوں نہیں؟ تو یہ ایک دھوکہ ہے، اولیاء کے آستانوں کو بتوں سے تشبیہ دینا، یہ جہالت کی بات ہے۔ اب شیطان بھی کئی طرح کی چالیں چلتا ہے۔ شیطان نے پہلے حضرت نوح کے زمانے کے مسلمانوں کو اسی طرح بہکایا کہ کچھ نیک لوگ جو مر گئے تھے ان کی قبروں پر ہوتے ہوتے ان کے بت بنوا دیے، ان کی پوجا شروع کرا دی، شرک شروع کرا دیا۔ وہاں شیطان کامیاب ہوا۔ اب زمانہ بدلتا رہا، انبیاء آتے رہے، آخر میں خاتم النبیین کا زمانہ آ گیا۔ اب نبی تشریف لائے اور نبی نے آ کر اعلان کر دیا کہ شرک لوٹ کر نہیں آئے گا۔ یہ اعلان فرما دیا آپ نے کہ جیسے پرانی امتیں مشرک ہو جاتی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے طور پر، ادھر پوری امت نے بچڑا بنا کے پوجا شروع کر دی، تو اب شرک لوٹ کر نہیں آئے گا۔ تو اب شیطان سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا ترکیب ہو، کہ شرک تو کریں گے نہیں ہے، پھر گمراہ کرنے کی ترکیب کیا ہو؟ تو کہا گمراہ کرنے کی یہ ترکیب ہے کہ الزام لگا دو، الزام لگاؤ ان پر۔ تو اب شرک کبھی آپ سوچے، کبھی شرک کرا کر گمراہ کیا، کبھی شرک نہ کرنے کا بتا کر گمراہ کر دیا۔ میں نے کہا بھائی یہ تو شرک ہے، یہ سب نہیں کرنا ہے آپ، بھائی یہاں سے گمراہی شروع کر دی۔ شرک کرتا کو اس کا نام بتائیے پہلے، اس جماعت کا، مسلمانوں کے اس گروہ کا، اس آدمی کا، اس مصنف کا، اس محقق کا، اس مضمون نگار کا نام بتاؤ جس نے لکھا ہو کہ قبروں کی پوجا کرنی ہے، ہمیں غیر اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کا نام بتائیے آپ۔ اور جب تک نام نہیں بتاؤ گے، اور یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا کہ دیکھو بڑے سرکار میں کیا ہو رہا ہے، بڑے سرکار میں کیا ہو رہا ہے، ہم جا کر دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ وہاں ایک آستانہ ہے، فاتحہ پڑھی جاتی ہے، قرآن شریف رکھے ہوئے ہیں وہاں پر، قرآن شریف پڑھتے ہیں لوگ، مسجد ہے، وہاں نماز ہوتی ہے، تراویح ہوتی ہیں، نیت کیا باندھی جاتی ہے وہاں پر؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر کی، واسطے بڑے سرکار کے، بڑے سرکار کی مسجد جو ہے اس میں نیت کیا کرتا ہے نمازی؟ 2 رکعت نماز فجر کی فرض، واسطے منہ میرا پیچھے کہیں بڑے سرکار کا نام نہیں آیا، اور بڑے سرکار کا مزار رہ گیا پیچھے، مسجد ہے آگے، چھوٹے سرکار کا آستانے کی طرف پیٹ کیے کھڑے ہو، کعبے کی طرف رخ کیے کھڑے ہیں، اور ابھی سلام پڑھ کے پھیر کے ہٹے تھے، دعا وہ مانگ کے ایک صاحب کہنے لگے بھائی آپ یار مشرک ہو گئے۔ ارے بھائی واسطے اللہ کے کہہ کے آئے، مشرک کیسے ہو گئے؟ اللہ کے واسطے نماز پڑھی ہے، اللہ کے لیے پڑھی ہے نماز۔ مشرک کب ہوتے؟ جب کہتے نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض، واسطے چھوٹے سرکار کے، واسطے بڑے سرکار کے، واسطے کسی فرشتے کے، واسطے کسی بنو بوا کے، اللہ الگ الگ، غیر اللہ کسی کا بھی نام لے لو، کسی کے بھی نام، رسول اللہ کے واسطے، صحابہ کے واسطے، کربلا والوں کے واسطے، ہو جاتا کیا؟ شرک۔ لیکن کہا کیا آپ نے؟ بھائی بڑے سرکار چھوٹے سرکار، تو بات کی ہے نا، جو مدینے جاتے ہیں نا لوگ، مدینے سنی مسلمان وہاں پر کھڑے ہوئے، اب آپ تصور میں آئیے، جو لوگ جا چکے ہیں وہ تصور کریں کہ آپ کو جگہ قسمت سے مل گئی صفہ پر، اور آپ کے سامنے سنہری جالیاں ہیں،
صحابہ ایمان نے کہا اللہ اکبر. کیا نیت کی آپ نے؟ سامنے ہے سنہری جالیاں. اور اگر آپ صفہ پہ نہیں ہو، اس کے پیچھے والے صحن میں کھڑے ہو، تو آپ اگر اس پیچھے والے صحن سے کے بعد جو دالان ہے اس میں کھڑے ہو تو آپ کو گنبد خضرا بھی دکھ رہا سامنے، بالکل اس کے پیچھے کھڑے ہو، منہ آپ کا بالکل گنبد خضرا سنہری جالیوں کی طرف ہے. آپ نے کیا نیت کی؟ میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر کی واسطے اللہ کے. تو جو امت نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبادت نہ کرتی ہو، وہ ان کے غلاموں کے لیے عبادت کرے گی. تو کامن سینس کی بات ہے، اس کو کہتے ہیں کامن سینس. جس کے پاس کامن سینس نہ ہو اس کو ایب نارمل کہتے ہیں. تو علاج ہمارا نہیں، آپ کا ہونا چاہیے، اور تھوڑا سا سمجھداری کا مظاہرہ کرے. دشمنی اور اناد میں کوئی بات کہہ دینا ایک الگ بات ہے، آپ کہتے رہیے، لیکن جب آپ تبلیغ کے لیے نکلیں گے تو آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ بات کون کہتا ہے کہ اللہ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا. کون کہتا ہے یہ بات؟ کسی کا نام بتاؤ. اور اگر وہ کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی دین کا جانکار ہے، اس کا نام بتائیے، اس سے توبہ کروائیے. اگر توبہ نہ کرے اور اس پر ڈٹا رہے تو پھر اس کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیا جائے، سیدھی بات. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، وسیلہ دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا وسیلہ دیا. تو اب اگر اچھا دوسری بات ہٹائیے، ایک اور بہت آسان بات ہے. یہ بات تو ذرا مشکل ہے وسیلے کی، ایک بہت آسان بات ہے اسی آیت کریمہ میں آگے آئے گی ابھی، مگر میں اس کا تعارف کراتا چلوں آپ سے، بلکہ آ ہی رہی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں بہترین امت بنا دیا، اور جیسے ہم نے تمہیں بہترین، اسی طرح تمہیں بہترین امت بنایا. اب تم ادھر بیوقوفوں کی باتوں پر دھیان نہ دو، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں گواہ بنا دیا اور نبی کو تمہارے اوپر گواہ بنایا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ، بڑی سنگین بات ہے. إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون جانے گا یہ بات. ترجمہ سن لیجیے. اور فرمایا کہ اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا، وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اس قبلے کو اس لیے جس پر تم تھے، جس پر تم قبلے پر تھے، اس کو قبلہ بنایا ہی اسی لیے تھا ہم نے، تاکہ ہم یہ جان لیں، الا لنعلم، ہمیں معلوم ہو جائے، ہم یہ معلوم کر لیں، ہمیں یہ پتہ چل جائے، ہمیں اس بات کا علم ہو جائے. یہی مطلب ہوگا نا. ہم یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قبلے کو اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے. کیا معلوم ہو جائے؟ کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، ایڑیوں پہ گھوم جاتا ہے. کون؟ من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ، من ينقلب على عقبیہ، اپنی ایڑیوں پر گھوم جائے، یعنی بالکل پیٹھ موڑ کے چلا جائے. کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون منہ موڑ کر رسول سے چلا جاتا ہے. اس لیے اس قبلے کو مقرر کیا تھا تاکہ ہم یہ جانیں کہ رسول کا مطیع و فرما بردار کون ہے اور رسول سے منہ پھیر کر جانے والا کون. اب سوال یہ ہے، کیا اللہ کو اس بات سے پہلے یہ پتہ نہیں تھا کہ کون رسول کا مطیع و فرما بردار ہے اور کون منہ موڑ کر جانے والا ہے؟ یہ عقیدہ درست ہے؟ کیا اللہ کو اس وقت معلوم ہوا جب لوگ مڑ گئے اور اتباع کر لی؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، کیوں تیز پر ہم نے وجعلنا القبلۃ التی كنت علیہا الا لنعلم، ہم نے ایسا صرف اس لیے کیا تاکہ ہم جانیں اس بات کو، ہمیں اس بات کا علم ہو جائے. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بات کو جاننے کے لیے یہ سب دیکھنے کی ضرورت ہے؟ وہ تو پہلے ہی سے جانتا ہے کہ کون مطیع و فرما بردار ہے اور کون بدبخت ہے، پہلے سے جانتا ہے کہ نہیں؟ لیکن پھر بھی اس نے یہ اہتمام کیا. اب اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوگا کہ اللہ کو علم نہیں تھا اس سے پہلے، قبلہ بدلنے سے پہلے علم نہیں تھا. قبلہ بدلنے سے پہلے علم تھا اس کو. دوسری بات، جو کندھوں پہ 2 فرشتے بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟
ایک نیکی لکھ رہا ہے، ایک گناہ لکھ رہا ہے. قیامت کے دن یہی دونوں رجسٹر پیش کر دیے جائیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ انہی رجسٹروں کو دیکھ کر حساب و کتاب ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی نیکیاں اور گناہ جاننے کے لیے ان رجسٹروں کا محتاج ہے؟ کیا یہ رجسٹر ہی وسیلہ بنیں گے؟ بغیر اس وسیلے کے اللہ نہیں جانتا. جو شہرک سے زیادہ قریب ہے اس کے باوجود بھی 2 فرشتے بٹھا دیے کہ دیکھو گناہ کر رہا ہے کہ نیکی کر رہا ہے. کندھے زیادہ قریب ہے کہ شہرک زیادہ قریب ہے؟ بتاؤ بھائی. اللہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے، اس کے باوجود 2 فرشتے بٹھا دیے. اور پھر جب مر گیا بندہ تو 2 فرشتے قبر میں بھی بھیجے کہ دیکھ کے آپ کس حال میں آیا ہے، اور آ کر بتاؤ کہ کس حال میں دفنایا گیا ہے اس کو. کیا اللہ اس وسیلے کا محتاج ہے؟ مگر پھر بھی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے وسیلے یہ. اور قبر میں سوالوں کا انکار کرنے والا اگرچہ کافر نہیں ہے لیکن گمراہ ہے، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، وہ گمراہ ہے، اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، کیونکہ قبر کے سوالات پر ایمان رکھنا واجب ہے، اور قبر کے عذاب اور قبر کی نعمتوں پر ایمان رکھنا واجب ہے. بات سمجھ میں؟ انکار کرنا کفر ہے، کفر نہیں ہے، گمراہی ہے. کیا ضرورت ہے ان وسیلوں کی؟ کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو شرک سے زیادہ قریب ہے، اس کے باوجود بھی 2 کندھوں پہ بٹھا دیے، ان پر بھی اعتبار نہیں ہوا تو 2 قبر میں آ گئے پھر پوچھنے کے لیے. ارے یہ ایک نظام ہے، اس کو نظام کہتے ہیں، اس کو شرک نہیں کہتے ہیں. یہ فرشتے اللہ کے شریک نہیں ہیں علم میں. وہ جو قبر میں آنے والا فرشتہ وہ شریک نہیں ہے. اسی طرح کوئی رسول اور نبی شریک نہیں ہے، کوئی ولی اور شہید شریک نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نظام ہے. جس طرح کیروسین کا ایک نظام ہے، معجونوں کا ایک نظام ہے. بھئی آپ کے جسمانی شفا پہنچانے میں ایک وسیلہ بنتے کہ نہیں بنتے؟ بالکل بنتے. کون انکار کرے گا اس کا؟ کھانا اور پینا، اب بکری کا دودھ پی لیجئے اگر پلیٹلیٹ کم ہو رہے ہیں، اور پپیتا ابال کے پی لیجئے، یہ سب کیا ہے؟ کیوں پی رہے ہو بھائی؟ وہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے، جو هو الشافی جس کو کہہ رہے ہو. اس کو نہیں پتا کہ بندے کے پیٹ میں جو باڈی میں جو ہے وہ پلیٹلیٹ کم ہو گئی ہے. اور دوسری بات ہے کہ پھر آپ دعا کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ بارش کر دے؟ اس کو نہیں معلوم ہے کہ بارش کی ضرورت ہے بندوں کو. ارے بھائی نظام ہے یہ ایک نظام ہے، یہ شرک نہیں ہے. شرک کب ہوگا؟ جب عبادت کسی کو معبود مان لیا جائے اللہ کے سوا، یہ ہے شرک. کسی بت کو، کسی پیڑ کو، غیر اللہ کو سجدہ کر لینا محض، یہ شرک نہیں ہے. یاد رکھنا اس بات کو. کسی غیر اللہ کو محض سجدہ کر لینا، صرف جا کے سجدہ کر لیا، یہ شرک نہیں ہے، یہ حرام ہے. شرک کب بنے گا؟ جب کسی غیر اللہ کو معبود سمجھ کے سجدہ کر لیا. اور سجدہ نہ بھی کرو، معبود سمجھ لو تو شرک ہے. وہ سجدے کا محتاج نہیں ہوتا شرک. شرک جو ہے وہ کسی سجدے کا محتاج نہیں ہے، معبود سمجھنا ہی شرک ہے. پوچھو کہ جب خوف اور ہراس کا عالم طاری ہو تو کعبۃ اللہ کی موجودگی میں، مطاف کی موجودگی میں، حتیم کی موجودگی میں، اور باب کعبہ کی چابی تمہارے ہاتھ میں تھی، اس کی موجودگی میں جارج بش کو یا جارج بش کہہ کر مدد کے لیے طلب کرنا، یہ معبود سمجھ کے کیا اگر تو یہ شرک ہے. اگر امریکن فوج کو معبود سمجھ لیا تھا تو یہ شرک ہے. اگر UN کو معبود سمجھا ہے تو یہ شرک ہے. اور اگر شرک معبود نہیں سمجھا تو شرک نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اولیاء ہو کہ فرشتے ہو کہ انبیاء ہو کہ شہداء ہو، ڈاکٹر ہو کہ دوائیں ہو یا استاد ہو یا کوئی بھی ہو، اگر اس کو معبود سمجھ لیا ہے تو پھر شرک ہے. اور اگر معبود نہیں سمجھا ہے تو پھر اگر کوئی ایسا کام ہے جس کو شریعت منع کر رہی ہے تو حرام ہے، اور اگر ایسا کام ہے جس کو شریعت منع نہیں کر رہی ہے تو جائز ہے، اور اگر ایسا کام ہے جس کو شریعت کرنے کا حکم دے رہی ہے تو پھر ثواب کا کام فرض و واجب کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. بات سمجھے؟ تو وسیلے کا معاملہ کیا؟ اب بات کیا چل رہی تھی کہ قبلہ بدل دیا، اچانک بات کیا آئی کہ تمہیں امت وسط بنایا. پھر بات کیا آئی؟ پھر بات یہ آئی
وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها. اب پھر قول لوٹ کر قبلے بھائی کہ یہ جو پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا یہ اسی لیے بنایا تھا تاکہ ہم یہ جانیں. ہم جانے کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ امت لوگ سمجھ لیں، جان لیں اس بات کو. الگ الگ تشریح کی ہے لوگوں مفسرین نے اس کی، تاکہ اس کا مشاہدہ ہو جائے، تاکہ سب لوگ یہ جان لیں، تاکہ یہ بات ظاہر ہو جائے. کچھ لوگوں نے کہا تاکہ یہ امتیاز ہو جائے کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنے پیروں پر مڑ جاتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اللہ کے علم میں بھی یہ بات ہے کہ اچانک قبلہ بدل دینا یہ ایک بہت بڑی بات تھی، بڑی بھاری، بہت آسان کام نہیں تھا یہ. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. ہاں جن کو اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے کوئی بات نہیں تھی، ویسے بہت بڑی بات تھی، مگر جس کو اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے کوئی بات نہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ منصب اور یہ شان نہیں کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. بے شک اللہ تو لوگوں کے لیے بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، بہت رحمان رحیم. اس بات سمجھ میں آئی؟ اب قصہ کیا ہوا؟ یہاں تک بات چل رہی قبلے کی. اب قبلے کی بدلنے کی جو کیفیت ہے وہ آ رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء. اے محبوب، اب یہاں تک وہ دیکھیے بے وقوفوں کی بات ہوئی، پھر ایمان والوں کی بات ہوئی، اب حبیب کی بات ہو رہی ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء. یقیناً تحقیق ہم نے آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھا. آپ کا آسمان کو بار بار دیکھنا، منہ اٹھا کے بار بار دیکھنا، ہم دیکھ رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ آپ بار بار کیا دیکھا؟ ہم نے آپ کا آسمان کو دیکھنا دیکھا. جو آپ آسمان کو دیکھ رہے ہیں بار بار، اس آپ کے بار بار دیکھنے کو ہم دیکھ رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اب یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ جبریل امین آئے حالت نماز میں اور کہا کہ عنقریب اللہ قبلہ تبدیل کر دے گا. یہ کہہ کے چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش یہ تھی کہ کعبے کو قبلہ بنا دیا جاتا. تو اب اگلی وحی کے انتظار میں حضور بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے. ایک قول یہ ہے تفسیر کا. تو اس کیفیت کو حالت نماز میں آسمان کو بار بار نظر اٹھا کر دیکھنا، چہرہ اٹھا کر دیکھنا، اس کو اللہ بیان کر رہا ہے کہ آپ کے اس طرح دیکھنے کو ہم دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اور ان قریب یقیناً ضرور، اب یہ اتنی تاکید ہے اس کے اندر، فَلَنُوَلِّيَنَّ، اس میں اتنی تاکید ہے کہ اس سے زیادہ تاکید جو ہے وہ نحو و صرف میں ہے نہیں. جتنی ہو سکتی تھی ایک فعل کے ساتھ تاکید وہ آ گئی ہے. ایک فعل میں جتنی تاکید ہو سکتی ہے، لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ، وہ آ گئی ہے اس کے اندر. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ان قریب یقیناً، تو یقیناً، اور اگر یہ کہ ہاں یقیناً، بغیر شک اور بغیر گمان کے یقیناً ہم پھیر دیں گے آپ کو اسی قبلے کی طرف. اتنی تاکید کے ساتھ کہ ہم آپ کو پھیر دیں گے اسی قبلتن. یہ قبلہ ہے ایسا جس کی طرف ہم آپ کو پھیریں گے. قبلہ کیا ہے؟ قبلتن ترضاہا، ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہوں گے. سیدھے سوبھاؤ بات کہی جاتی ہے کہ ہم کعبے کو قبلہ بنا دیں گے. اس میں لوگوں کو مسئلہ تو معلوم ہو جاتا کہ اللہ نے کعبے کو پھر سے قبلہ بنا دیا ہے، اب کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی. مگر یہ نہیں پتہ چلتا جو اس بات میں پتہ چل رہا ہے. یہ جو اللہ بتانا چاہتا ہے یہ نہیں پتہ چلتا. اللہ اگر یہ کہتا کہ ہم نے قبلہ بدل دیا، آج سے کعبہ قبلہ ہو گیا، تو مسئلہ تو یہی نکلتا جو اس سے نکل رہا ہے. مگر جو اس میں مزید ایک پیغام دینا چاہتا ہے اللہ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس قبلے سے آپ راضی ہوں گے ہم اسی کی طرف آپ کو پھیریں گے. آپ ذرا سوچیں کہ اب قیامت تک مسلمانوں کی اس نماز سے اللہ راضی ہوگا جو قبلے کی طرف منہ کر کے ہوگی. اللہ کس نماز سے راضی ہوگا؟
جو قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھی جائے گی، آپ قبلے کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھے، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ ہو جائے گا راضی اللہ؟ زندگی بھر پڑھتے رہیے، نہیں ہوگا۔ کس طرح منہ کر کے نماز پڑھیں گے آپ تو اللہ راضی ہوگا؟ قبلے کی طرف۔ تو آپ کا قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ اللہ کو راضی کرتا ہے، اور کعبے کو قبلہ بنا دینا یہ نبی کو راضی کرتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے آپ کی رضا آپ کے لیے قبلے کی سمت میں رکھی، اور اپنے حبیب کی رضا کعبے کو قبلہ بنا کے رکھی۔ پتہ ہی چلا کہ جس طرف تم رخ کرتے ہو یہ رخ کرنا نبی کو راضی کرنے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث۔ اب جو بات میں کہنا نہیں چاہتا تھا اس کا نمبر آ گیا۔ یہ بات میں کہنا نہیں چاہتا ہوں مگر سن لیجئے بات، کیونکہ بات چل رہی ہے اعتراضات کی۔ یہ بتاؤ کہ میرے نزدیک اگر اس مائک کی اہمیت زیادہ ہے اور میز کی کم تو کیا بدلوں گا میں؟ میز کے مائک، میز کی کم ہے اہمیت، مائک کی زیادہ ہے، میز بدل جائے گی، ہے کہ نہیں؟ اس کپڑے کی اہمیت زیادہ ہے، موزوں کی کم ہے، موزے بدل جائیں گے، سمجھے؟ اس آئی پیڈ کی وقت کم ہے، موبائل کی زیادہ ہے، تو بدلے گا کیا؟ بدل جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نمبر کی اہمیت زیادہ ہے، اس میں جو نمبر ہے اس کی کم ہے، تو کیا بدلے گا؟ میں جو ٹوپی لگائے ہوئے ہوں اس کی اہمیت کم ہے، امامے کی اہمیت زیادہ ہے، تو بدلے گا کیا؟ بس میں کہنا نہیں چاہتا ہوں یہ بات۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، قبلہ چاہے بیت المقدس بنے، قبلہ چاہے کعبہ بنے، حبیب تم اس سے بھی افضل ہو اور اس سے بھی افضل ہو، ادھر منہ کر کے نماز ہو تو تمہاری نماز ہے، ادھر منہ کر کے نماز ہو تو تمہاری نماز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، رچنے بیسنے کائنات۔ قرآن کیا کہہ رہا تھا؟ قرآن نے کیا کہا تھا؟ بیت المقدس کی طرف رخ ہو یا کعبے کی طرف رخ ہو، اس سے بحث نہیں ہے۔ دیکھنا کیا تھا؟ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، یہ نہیں دیکھنا تھا کہ منہ کس طرف ہے، دیکھنا یہ تھا کہ رسول کس طرف ہے، تم کس طرف ہے۔ دیکھنا یہ تھا کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے، دیکھنا یہ تھا کہ حضور کے ساتھ ساتھ کون چلتا ہے، یہ نہیں دیکھنا تھا کہ قبلوں کی طرف کون ہے، یہ نہیں دیکھنا تھا کہ بیت المقدس کی طرف کون ہے، کعبے کی طرف کون ہے۔ دیکھنا کیا تھا؟ کیا دیکھنا تھا؟ من یتبع الرسول، کیا دیکھنا تھا؟ کون رسول کی اتباع کرتا ہے۔ تو کعبہ چاہے وہ ہو یا کعبہ چاہے یہ ہو، شروع میں فرما دیا قل للہ المشرق والمغرب، اللہ کے لیے ہے مشرق و مغرب، اللہ کے لیے ہے۔ حبیب تمہاری مرضی کیا ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تم جس طرف راضی ہوگے ہم اسی طرف قبلہ کریں گے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم کعبے کو قبلہ کر دیتے ہیں تم اس سے راضی ہو، نہیں فرمایا، نکرہ کر دیا اسے، کعبے کا نام نہیں لیا، قبلتن کہہ دیا، جس قبلے سے تم راضی۔ یہ راز کی بات چل رہی ہے، ابھی اس میں پبلک کو دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ ابھی یہ رسول جانتے ہیں ان کے دل میں کیا ہے، اللہ جانتا ہے کہ رسول کے دل میں کیا ہے۔ ابھی امت کو اس میں شریک نہیں کیا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کعبے کو قبلہ کر دیں گے، فرمایا قبلتن ترضاها، جس قبلے سے تم راضی ہو وہی کر دو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو جو اللہ کی اپنے حبیب کی گفت بات ہے، اس میں بھی امت کو شریک نہیں، امت بعد میں شریک ہوگی۔ کیا کہا کہ جس قبلے سے آپ راضی ہیں، آپ ذرا سوچیں، جس قبلے سے آپ راضی ہوں گے، قبلہ ہم سے راضی ہو کہ آپ سے راضی ہو بات نہیں ہے، قبلے سے حضور راضی ہو۔ کہاں؟ یہ اس لمحے کی بات تھی۔ آپ ذرا سوچئے، اس لمحے اگر حضور کہتے تھے کہ مدینہ قبلہ بنے گا، یہ کیا کہا اللہ نے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس قبلے سے تم راضی ہوگے وہی قبلہ بنے گا۔ اس وقت رسول اللہ جو سوچ لیتے، جو چاہتے، قبلہ وہی بنتا، کیونکہ آپ کی خواہش کیا تھی؟ کعبے کو قبلہ بنایا جائے، تو کعبہ قبلہ بن گیا۔ کیا فرمایا؟ ہم آپ کو پھیر دیں گے، یقیناً پھیریں گے۔ کس قبلے کی طرف؟ جس قبلے سے آپ راضی ہیں۔ ہمارے مقرر کردہ قبلے کی طرف آپ کو رخ نہیں کرنا ہے۔
آپ کی مرضی کے مطابق کے قبلے کی طرف قیامت تک ہر مسلمان کا رخ ہونا، آپ کی مرضی کے قبلے کی طرف۔ یہ قبلہ کس کی مرضی کا ہے؟ اور راضی کون ہو رہا ہے اس سے؟ یہ قبلہ ہے رسول کی مرضی کا، اور اس قبلے کی طرف رخ کرو گے تو راضی اللہ ہوگا۔ اب سوچو کہ اللہ اور رسول میں تعلق کیا ہے؟ یہ ہے رسول اللہ کی عظمت، اس میں کوئی غلو نہیں ہے، اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے، اس میں کوئی اونچائی کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی بھی لگی لپٹی اور خوشامدانہ بات نہیں ہے، یہ کوئی غلو نہیں ہے، کوئی حد سے بڑھانے والی بات نہیں ہے۔ قبلہ رسول کی مرضی کا ہے، اور اس قبلے کی طرف منہ کر لو تو راضی اللہ ہو جائے گا۔ اس میں کوئی غلو کی بات نہیں، تو سیدھا صواب قرآن کی بات ہے۔ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ایسے قبلے کی طرف ہم آپ کو یقیناً پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں، تردا، جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ ہاں، وہ قبلے کی طرف اشارہ کری، تردا ہاں، جس قبلے سے آپ راضی ہو۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب جا کے راز کھلا کہ وہ قبلہ کون سا ہے۔ فرمایا پھیر لیجئے اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو۔ آپ دیکھ رہے چہرے کی کتنی بار بات آئی۔ رسول اللہ کا رخ زیبا ہے، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ کیا کہا؟ قد نرى تقلب وجهك، آپ کے چہرے کو کہو ایک کہو، فولی وجہ کا کہو دو بار چہرے کا ذکر ہے۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، آپ کے چہرہ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ حیث ما کنتم فولوا وجوہکم، اے مسلمانوں جہاں ہو اپنے چہرے کعبے کی طرف کر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، پھر آگے کا مضمون آگے آ گیا، اور اس کے بعد بھی بس نہیں ہوا، اور آگے دو بار اور کہا حضور سے کہ اپنا چہرہ کعبے کی طرف کر لیجئے، جہاں پر ہو آپ وہاں کعبے کی طرف کر لیجئے۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ یہ حضور کی عظمت و شان سمجھ میں آئی اس سے۔ قبلہ کس کی خاطر بدلا گیا؟ رسول اللہ کی خاطر، یہودیوں کی خاطر نہیں۔ یہودیوں کی باتوں کو تو اللہ نے کیا کہہ کے ختم کیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا مضمون چلا یہودیوں کے لیے، کتنا مضمون چلا، ایک لائن، اور باقی پھر آپ دیکھ لیجئے آیت نمبر 142 سورہ بقرہ کی۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کی بات چلی، پھر ہدایت کی بات چلی، قد نرى تقلب وجهك في السماء چلتی رہی، پھر مسلمانوں کی بات آ گئی۔ تو حضور کی عظمت و شان، یہ حضور کی عظمت و شان ہے۔ اب رہ گئے یہودیوں کا طنز و طعنہ کرنا، تو اس کو اللہ نے کیا کہا؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، یہ احمق لوگ کچھ کہیں گے، ان کی باتوں میں نہ آنا تم، کیونکہ ہم نے تو تمہاری مرضی کے مطابق کعبے کو قبلہ بنا دیا ہے۔ ان کے کہنے سے ہوتا کیا ہے؟ ان کے کہنے سے کیا ہونا ہے؟ یہ احمق لوگ ہیں، کہتے رہیں گے یہ بات۔ ان سے کوئی بحث نہیں کی قرآن نے، ان کو کوئی اہمیت نہیں دی، بلکہ بیوقوف کہہ کے ان کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اپنے حبیب کی طرف رخ کر لیا گفتگو کا، اور بات چلتی رہی۔ یہ حضور کی عظمت اور شان کی بات ہے کہ جس کعبے کو آج پوری دنیا قبلہ بنائے ہوئے ہے، یہ قبلہ بنا ہے حضور کے صدقے میں۔ جس کے صدقے میں کعبہ قبلہ بنا ہو، اس کے صدقے میں اگر ہم اپنی نمازوں کی قبولیت اللہ سے طلب کرتے ہیں تو برا کیا؟ آپ ذرا سوچیں کہ کعبے کو وسیلہ بناؤ اپنی نمازوں کے لیے، مگر کعبہ جس کے وسیلے سے قبلہ بنا ہے اس کو بھول جاؤ۔ کعبہ قبلہ بنا کسی کے وسیلے سے ہے، اور کعبہ ہماری نمازوں کا وسیلہ ہے۔ ہماری نمازیں کعبے کے وسیلے کی محتاج، اور کعبہ قبلہ بننے میں رسول کے وسیلے کا محتاج ہے۔ تو کل ملا کر سارے مسلمان رسول کے محتاج ہوئے، یہ نکلا نتیجہ۔ یہ ہے حضور کی عظمت و شان۔ تو وسیلوں کا غلط انٹرپریٹیشن کر کے امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کو سمجھنی چاہیے یہ باتیں۔ چھوٹے سرکار بڑے سرکار کوئی آج کے ہیں؟ کسی گاؤں دیہات سے آگے بس گئے یہاں پر کیا؟ یہ 800 سال سے ہیں۔ تو جو دین 1400 سال سے چل رہا ہے، جو دین مسلسل صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء، صوفیاء، صلحاء، شہداء کے ذریعے آ رہا ہے، اس کو ایک احمق آدمی کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ کیا عبادت کر رہے ہو اور یہ شرک کر رہے ہو۔ ارے بھائی تم، اگر میں نے تو عرض کیا نا کہ یہ ڈیبیٹ تو ہوگی نہیں کہ عید میلاد النبی نہ مناؤ، یہ تو ہوگی کہ کیوں نہ منائے، یہ بتائیے۔ ہم تو منائیں گے، آپ کیوں نہیں مناتے؟ اور یہ ڈیبیٹ نہیں ہوگی کہ اللہ کو بغیر وسیلے کے
نہیں پکارا جا سکتا. ڈبیٹ یہ ہوگی کہ وسیلے سے پکارا تو گناہ کیا ہے اس میں, شرک کیا ہے, شرک کیسے کہا آپ نے. شرک کہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو علم غیب ہو, تبھی تو آپ سمجھیں گے کہ ہمارے دل میں کیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جو ہم بڑے سرکار چھوٹے سرکار کے آستانوں پہ گئے تو کس نیت سے گئے, وہ نیت جب تک آپ کو نہ معلوم ہو آپ شرک کا فتویٰ نہیں دے سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وسیلہ شرک نہیں ہے. یہ کائنات اگر وسیلے نہ ہوتا, وسیلہ شرک ہوتا تو اس کائنات میں کوئی وسیلہ روا نہیں رکھا جاتا. یہ پوری کائنات وسیلوں اور واسطوں اور اسباب سے چل رہی ہے, ریزن سے چل رہی ہے, سبب سے چل رہی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ سورج ایک سبب ہے روشنی کا, ایک سبب ہے. سورج روشنی نہیں دیتا, روشنی تو اللہ نے دی ہے. سورج کو سبب بنایا ہے. آکسیجن سبب ہے سانس لینے کا, زندہ تو اللہ رکھتا ہے, سبب بنی ہے آکسیجن. سمجھے؟ کرونا سبب ہے موت کا, موت تو اللہ دیتا ہے, کرونا سبب بنا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ اسباب پر دنیا چل رہی ہے, اللہ کا نظام بنایا ہوا ہے. اور رہ گئے وسیلے کی, تو یہ کتاب سے, قرآن سے ثابت ہے, احادیث سے ثابت ہے. اور جن وسیلوں کو قرآن نے اور حدیث نے منع کیا ہے, یہ وہ وسیلے ہیں جو میں نے عرض کیے, جو اصنام کے اور بتوں کے جن کی عبادت کی جاتی تھی ان کے وسیلے. مسلمان کو کبھی دیکھا آپ نے لات و منات اور عزا اور مشرکین مکہ کے بتوں کا وسیلہ دیتے ہوئے کبھی دیکھا کسی مسلمان کو؟ نہیں دیکھا ہوگا. ہاں ہم نے دیکھا احادیث کی روشنی میں حضور نے اپنا وسیلہ دیا, گزشتہ انبیاء کا وسیلہ دیا. حضرت عمر کو دیکھا کہ نبی کریم کے چچا کا وسیلہ دیا, اور پھر پوری امت کو دیکھ رہے ہیں تواتر کے ساتھ کہ وسیلے اور اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں, پیش کیے جاتے ہیں. جہاد کے میدان میں مسلمان صحابہ کیا کہتے تھے؟ یا رب محمد فانصر امت محمد. تم کہو کہ اس کی عبارت میں الفاظ میں وسیلہ نہیں ہے, مگر پکارنے والے کی نیت میں وسیلہ ہے. یا رب محمد کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یا رب العالمین کیوں نہیں کہا بھائی؟ پکارنے والے کی نیت میں وسیلہ تھا. وہ کہہ سکتا تھا کہ اے ہمارے رب ہمیں فتح عطا فرمانے کا, آ گیا یا رب محمد, اے محمد کے رب, یہی سے وسیلہ آ گیا. یہی تو وسیلہ ہے. نیت وسیلے کی تھی, الفاظ میں بے محمد نہیں تھا, بے جائے محمد نہیں تھا, کوئی بات نہیں, مگر یا رب محمد کہنا یہی وسیلہ ہے. تاجدار سنت فرماتے ہیں کہ سب سے اچھی یہ حمد عزت ہے, سب سے اچھی یہ حمد عزت ہے, میرا رب خالق محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.